دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ ضرور یاد کر لیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت وجود کے اندر آئی تھی تو پاکستان کے کون سے دو سب سے بڑے مسائل اس وقت ہمیں درپیش تھے. ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تھا, آپ جانتی ہیں 18 گھنٹے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس کے بعد دوسرا دہشت گردی کا جو سچویشن تھی کہ ہر روز آئے گئے کوئی نہ کوئی نیا دھماکہ ہوتا تھا, ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے. تو جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اختتام پہ آئی, میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی بات نہیں کروں, میں پارٹی کی جب حکومت, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب حکومت اختتام پہ آئی تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم نے کافی حد تک ان لوڈ شیڈنگ کے مسائل کے اوپر, وہ دہشت گردی کے مسائل کے اوپر ہم نے کنٹرول کر لیا تھا کہ نہیں کر لیا تھا؟ تو ہمارا جو بنیادی نقطہ شہباز شریف صاحب کے انٹرویو میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر آزادانہ ماحول کے اندر ایک فیئر انداز کے اندر الیکشنز ہوتے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت دوبارہ ووٹ ان ہوتی. حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پالیسی اچھی ہوتی ہے, ہماری حکمت عملی بہتر ہوتی تو پھر چوتھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ جی اگر پرفارمنس کے اوپر کام ہوتا ہے, نہیں دیکھیں اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل اپ ٹو مارک ہو اور اس کے باوجود آپ کو حکومت نہ بنانے دی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے سے سمجھدار زیادہ ہیں, احتشام صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے, اس کا تو صرف ایک ہی مقصد ہے نا کہ دوسرے جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ بیچ میں انوالو ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کیونکہ یہ تلخی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے چند لوگوں کے درمیان تو ہم نے اور کچھ ہو جائے ان کو حکومت کے اندر نہیں آنے دینا. تو میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر انداز کے اندر اگر لوگوں کو اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کا موقع ملتا تو آج بھی خیر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوتی اور آج شاید یہاں پہ حالات بھی مختلف ہوتے. دوسری بات یہ کہ جو سیاسی اقدار اس ملک کے اندر ہم لانے کی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو کے پی کے اندر اگر ہم چاہتے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے؟ پر میاں نواز شریف صاحب نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا, وہ جو سیاسی اقدار جس میں بات کرتے تھے کہ جی کہ لوگوں کو جس پارٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو رائٹ دیتے ہیں کہ جی وہ حکمرانی کر کے اپنا ڈیلیوری کا ماڈل پیش کر سکیں. تو مجھے بتائیں اس سے آج ذرا کمپیئر کر لیں کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے, اس بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب کے اندر آج سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. سینٹرل پنجاب جو آپ کو گڑھ سمجھا جاتا تھا, 30 سالوں سے آپ نے وہاں پہ حکمرانی کی. ابھی دیکھیں آزاد کشمیر کی گوجرانوالہ کی سیٹ آپ نے ہاری, سیالکوٹ میں سر 17,000 ووٹ سے 2018 میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی. آپ سر دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں, آپ کی جماعت کہہ رہی ہے, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں الیکشن مینیج ہوئے, لیکن آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہے ملک احمد خان صاحب, انہوں نے تو مبارکباد دی ہے باقاعدہ, انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے دھاندلی کے. تو یہ پھر اس کی وجہ کیا ہے اب جو پیدل پہ آپ کو شکست مل رہی ہے؟ ہم یہ دونوں باتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پر اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ آزادانہ ماحول کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جس میں الیکشن کمیشن خود مختار ہو, وہ اپنا جو بھی ضابطہ طے کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرا سکے اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنے کی یہاں پہ کسی کو اجازت نہ دے. اس پہ تو کوئی بحث نہیں. اب آجائیں ذرا آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن ہے اور جو سیالکوٹ کی جو آپ سیٹ کی بات کر رہی ہیں, مجھے آپ ذرا بتائیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں کہ سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کے اندر جو مارکا تھا کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے درمیان میں تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ اور پنجاب حکومت کے سامنے تھا؟ سر آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, آپ کیا کریں, ملک احمد خان کہہ رہے ہیں, توشین افتخار مبارکباد کہہ رہی ہیں, پھر ہم کس کی سنیں؟ میری عرض سن لیں کہ وہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں احسن بریار صاحب, ان کے فادر ان لا, ان کے سسر کون ہے احتشام صاحب, آپ مجھے ان کا جواب دے دیں, ان کا کیا کردار تھا پچھلے الیکشن کے اندر؟ میں سونیا اس بحث میں جائے بغیر میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ طے کیا تھا اس معیار کے اوپر اس الیکشن کو بھانپ لے, اور اگر فافن کہتا ہے کہ اس کے اندر خلاف ورزی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہاں پہ خلاف ورزی ہے, اور آج بھی اگر آزادانہ ماحول کے اندر وہاں پہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ 17,000 سے لیڈ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز. دو تین چیزیں دیکھیں. پہلی تو بات ہے کہ جہاں سے بات شروع کی گئی تھی میرے خیال آپ نے فوکس پیچھے چھوڑ دیا, اسی پہ بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب پہ آتے ہیں, اس پہ بھی آ جائیں گے اجلاس پہ بھی. بھائی دیوے اگر فیفن کی بات کریں تو پلڈیٹ کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس کے بعد آپ گیلپ والوں کا بھی ذکر کریں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے جیتنا. میرا خیال ہے علی انٹرپریٹیشن کی بات ہے, اتنی سادی نہیں ہے معذرت کے ساتھ جتنی آپ سمجھیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میں نے آج خاص طور پہ آج دن میں نے ریپیٹ میں دیکھا, بڑا غور سے دیکھا, ایک لفظ ان کا میں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میسیجنگ اور سگنلنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپوننٹس کو کیا میسیج دے رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسیج دے رہے ہیں, اور آپ اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے اندر آپ اپنے خاندان والوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں.
دیکھیں جب آپ یہ ایک بات کہہ دیتے ہیں، کل کے انٹرویو کے بعد آپ دیکھ لیں علی سب کوارٹر میں، سب حلقوں میں، آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا بیانیہ ڈرام کر کے نیچے گرا دیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی 2018 میں بہتر حکمت عملی اپنائی جاتی، حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی دھاندلی واندلی نہ ہوتی، ان کا مطلب ہے کہ بھی اب دیکھیں جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، اس کا نقصان ہوا میں ہوا بہت سے حوالوں سے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کچھ چیزیں علی آپ میرا خیال ہے سیاست کو بڑی اچھی طرح سمجھنا شروع ہوں گے، ابھی اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں آپ. دیکھیں جب سے 72 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اشرافیہ کیا کہتی ہے، ہماری مخترہ کیا کہتی ہے، ان کا رول کیا ہے، سب کو پتہ ہے. 20-22 سال مطلب اس حکومت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں جو تجربے آپ دونوں پارٹیوں نے کیا، آپ تو بڑا قریب سے جانتے ہیں ہوئی زو، آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کن کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے، کن کے کہنے کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب باوجود اس بات کے آج انہوں نے کل کے جو آج میں نے انٹرویو دیکھا علی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ گنوایا، بڑا واضح طور پہ بتایا کہ میں ہر جگہ جیل میں گیا ہوں، 2-3 دفعہ میں گیا ہوں، میرا بیٹا گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں صرف صوبہ چلانے کے لیے ہوں، نہیں، میری سیاسی طور پہ قربانیاں بھی ہیں. جب باہر بھیجا گیا پورے خاندان کو تو میں بھی گیا ہوں باہر. لیکن ان کا کہنا ہے وہ بڑا واضح طور پہ ایک میسیج دے رہے ہیں، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو میسیج دے رہے ہیں کہ بھی جو لڑائی لڑ کے آپ سیاست میں کوئی مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی. دیکھیں مجھے آج اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سینئر ایلیمنٹ پرانے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کا بیانیہ 3-4 سال نہیں چلا. پارٹیاں جو ہے نا اور لوگ کہنا شروع کر دیں، جیسے انٹرو میں سونیا نے بتایا کہ اسی بیانیے کے ساتھ 2023 کے الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے پارٹی کے لوگ آپ کے لکھنے والے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو وہ بھی بات کہہ رہے ہیں. آج میں سن رہا تھا سہیل وڑائی صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ رہے تھے، کہنے لگا کہ بھی بہت شدید نقصان ہوگا، ان کو چاہیے کہ سول سرچنگ کا وقت آ گیا ہے، فیصلہ کرے کہ کیا کرنا. ٹھیک ہے کانسپیریسی تھیوری تو علی بہت ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں دونوں بھائی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج اس انٹرویو میں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے کہ مریم صاحبہ کا رول بہت ہی ڈیمیجنگ رہا ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں نا، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی کیا بات ہے، اتنے متاثر کن جلسے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مایوس کن نتائج سامنے آئے کیوں آئے. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کاش اپنی حکمت عملی اپنی کارکردگی کے بارے میں کسی نے بات کی ہو، نہیں کیا. بھائی دوسری طرف سے بھی ویسے ہی جواب آ رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھا کر رہے تھے، لیکن 5 سال کی حکومت کرنے کے بعد انہیں بتانا چاہیے تھے ہماری اچیومنٹ کی ہیں. ہر جلسے میں دیکھتا تھا اچیومنٹ کی بات ہوگی، کوئی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو ڈیمیج ہوا آپ کو، اس کو ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو مشورے شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں پارٹی کو بچانے کے لیے، آئندہ کی سیاست 2023 کا الیکشن میرا خیال ہے ان کے مشورے علی ماننے چاہیے. احتشام صاحب آپ نے جو اپنا تجزیہ دیا، میں اس پہ صرف گزارش اتنی سی کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنی وہاں پہ قربانیاں گنوائیں کہ جی وہ کتنی دفعہ جیل گئے، نیب کی کسٹڈی میں گئے، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ میں اگر اتنا مصالحت پسند ہوتا اور میں ہر چیز کے اوپر سرنڈر کر جاتا تو میرے خاندان کے اوپر بھی اس قسم کی تکلیف نہ آتی. تو وہ انہوں نے اس جو انہوں نے بیان کیا، اپنی تکلیف کا اظہار کیا، میرے خیال سے اس کے پیچھے یہ بھی سوچ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود میں بلیو کرتا ہوں کہ مفاہمت کی سیاست وہ تو سوچ ہے نا سر اپنی، آپ کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، پر ہم دونوں کا جو مقصد یا آبجیکٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنے چاہیے. طریقہ کار کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا. میں آپ سے صرف جو کیونکہ انہوں نے اتنی لمبی چارج شیٹ کر دی، میں اس کے اوپر میں جواب ذرا دے دوں. دیکھیں اب آپ نے میرے خیال سے دیکھیں مریم صاحبہ نے جتنی محنت آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے اندر کی ہے، اگر وہاں پہ ضابطے جو الیکشن کمیشن کی وہاں پہ ذمہ داری تھی کہ ان کو اپ ہولڈ کراتا، اگر وہاں پہ وہ ضابطے اپ ہولڈ ہوئے تھے تو یقیناً رزلٹ مختلف ہوتا. میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو بے ضابطگیاں ہوئیں اس پہ آنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ذرا یہ بھی تو سوچ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 6 لاکھ ووٹ پڑا ہے، ان کو 26 سیٹیں وہاں پہ ملی ہیں، ہمارا ووٹ احتشام صاحب 5 لاکھ ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ 3.5 لاکھ ہے. تو یہ جو موبلائزیشن دیکھیں، موبلائزیشن جو ہوئی ہے، کیا وہ مریم نواز صاحبہ کا اس میں کردار نہیں ہے کہ آپ نے وہ جلسے نہیں دیکھے جس میں سارے کے سارے شہر امنڈ کے باہر آگے، اس کے بعد آپ جواب دیں، آگے تو کر رہے ہیں، میری چھوٹا سوال آپ کا سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں. چھوٹا سا سوال، یہ جو ابھی بات ہوئی، لوگ
لوگوں نے تجزیہ نکالنا شروع کر دیا مریم صاحبہ کی پرزور تقریریں بڑے جلسوں کے بعد کہ جی یہ بھی اب کوئی کرائٹیرین نہیں رہا کہ جلسے بڑے جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ سیٹیں دلوا میں سکتے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پاپولر ووٹ کے اندر تو ٹرانسلیٹ ہوئی نا وہ چیز کہ 5 لاکھ ووٹ ہوا. اب میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آپ وہاں پہ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پہ حکومت پاکستان کا کیا کردار رہا ہے. وہاں پہ علی امین گندا پور صاحب جو وہاں پہ موجود تھے, ساری کی ساری کیمپین کو چلا رہے تھے, جو کشمیر کے وزیر تھے, آپ نے وہاں پہ ان کو رشوتیں بانٹتے نہیں دیکھا. آپ نے ان کو وہاں پہ ہمارے منسٹروں کو مجبور کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے یہ ہمیشہ ہوا ہے, آپ لوگوں نے یہ کیا, پیپلز پارٹی نے شروع کیا, جو سینٹر میں بیٹھتا ہے یہی کرتا ہے. شہباز شریف صاحب یہی بتا رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب کہ دیکھیں باوجود ان باتوں کے ہم نے بھی سب کچھ کیا. آخر میں وہ کیا کہتے ہیں, اس عوام میں ہم سب دنگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑیں آگے چلے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بے ضابطگیاں تو ہوئی نا, تو آپ اس کو اتنا سمپل مت سمجھیں کہ جی یہ سارے کا سارا جو ہے کہ مریم صاحبہ نے کوئی محنت, وہاں پہ ان کی محنت میں کوئی کمی رہ گئی یا ان کے ایفرٹس کے اندر کوئی کمی رہ گئی. اس کے پیچھے اور بڑی بھی وجوہات ہیں جن کی طرف میں نے صرف اشارہ کیا آپ کی طرف. نیریٹو بھی وہاں پہ ایسا تھا, یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. نیریٹو محیب سے الیکشن سے 2 دن پہلے جا کے نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں, اس پہ پورا ایک بیانیہ بناتی ہے گورنمنٹ. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغانستان کے ہیں ان کے اوپر علیحدہ بات کر لیتے ہیں, پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال پہلے کیا کہ جی آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, تو اس دفعہ ہو گیا تو کیا مختلف ہو گیا. تو پہلے بھی تو جو وفاق میں حکومت ہوتی تھی وہ یہ بناتی تھی نا وہاں پہ, پر اس قسم کی بے ضابطگیاں نہیں ہوتی تھی کہ آپ کا جو پاپولر ووٹ ہے اور آپ کی سیٹوں کے اندر بالکل ہی کوئی آپ کا میچ نہ ہو آپس میں. الیکشن کمیشن اتنا آپ کا بنایا ہوا بے بس تھا, آپ کی حکومت, آپ کی نون کی حکومت, آپ کا پرائم منسٹر اتنے بے بس تھے, پوسٹنگ ٹرانسفر سب کچھ آپ لوگوں نے کیا. Who is going to buy your argument? سر میں آپ کے ساتھ بالکل اس چیز پہ 100% اگریمنٹ میں ہوں کہ الیکشن کمیشن کو وہاں پہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا, پر ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچیں کہ الیکشن کمیشن اگر سوئے جاگا تھا اور اس نے علی امین گندا پور صاحب کو جو آزاد جموں کشمیر بدر کیا تھا, تو اگلے دن ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو کون وہاں پہ جلسہ گاہ کے سٹیج کے اوپر لے آیا تھا کہ آپ آ کے دوبارہ نفرتیں بکھیریں وہاں پہ. تو اس چیز کا بھی تو احساس کر لینا کہ اس جگہ کی, اس خطے کی ڈیپینڈنس اسلام آباد کے اوپر کتنی ہے اور ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا کیا کردار تھا. تو میں صرف آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہماری کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے اندر تو میں آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. پر مریم صاحبہ نے جو آپ سے بات کی تھی وہ بار بار یہی کی تھی کہ جو تباہی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے الیکشنوں کے اندر موقع دیا تو وہ تباہی کوہالہ سے آگے بھی آ جائے گی. تو مجھے بتائیں اس کے اندر کیا چیز مشکل ہے جو اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں لاسٹ منٹ ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے علی کہ آپ تو الیکشن لڑتے بھی ہیں, آپ کے والد صاحب بھی, آپ کی والدہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا کام ہوتا ہے, کس طریقے سے چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک چھوٹا سا بیان آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ملا ہے, اس کے بعد جو باتیں ہوئیں, جس طرح لوگوں نے باتیں کی افغانستان والا, پھر آپ کے ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پوچھا سوال بھئی وہاں پہ تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے تھی, نو کومنٹ کہہ دیتے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے ڈرائنگ روم میں آپ کسی کی تصویر لگائیں گے, مودی کی یا عمران کی, انہوں نے کہا جی مودی کی لگاؤں گا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کی طرف سے دیے گئے کہ جی کشمیر بھیج دیا گیا, کشمیر پہ سودا بازی کر دی گئی. علی مجھے آپ بتائیں, کشمیر کے لوگ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ملتے ہیں لوگوں کو, لوگ بہت تنقید کر سکتے ہیں اس حکومت پہ, آپ دنیا جہاں کی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے کوئی کمپرومائز کر لیا, کشمیر کو بھیج دیا, کشمیر نے